السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیجن گیس کہ اگر آپ کے گھر ایک مہمان آتا ہے اور وہ آپ کو پتہ لگنے دیے بغیر، آپ کو فیل کرائے بغیر آپ کے گھر کی صفائی کر جاتا ہے، آپ کے گھر کو رینوویٹ کر جاتا ہے، آپ کے گھر کو فرنش کر جاتا ہے، آپ کے لیے میڈیسنز لا دیتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے، اور آپ اسے ایک عام انسان کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں، اسے حال چال پوچھتے ہیں، چائے پانی پوچھتے ہیں اور وہ چلا جاتا ہے، لیکن جب وہ چلا جاتا ہے تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ وہ تو میرے لیے یہ کر گیا، اتنا سب کچھ کر گیا اور میں اس کا صحیح سے اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکا، صحیح سے اس کا حق ادا نہیں کر سکا۔ تو رمضان بالکل اسی مہمان کی طرح ہے جو اتنے قلیل اور مختصر عرصے کے لیے ہمارے پاس آتا ہے، اور اگر ہم اس سے فائدہ نہ اٹھائیں تو یہ ہمارے لیے بہت بڑے نقصان کی بات ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگ رمضان کے روزے ایمان اور اجر کے ساتھ رکھیں، اس کے سارے گناہ معاف فرما دیے جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے، اتنا ہمارے لیے بینیفیشل ہے کہ اگر ہم اس سے فائدہ اٹھائیں تو ہم اپنے گناہ کو معاف کروا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اور اگر ہم غور کریں تو رمضان کے 3 اشرے ہوتے ہیں، تو تینوں اشرے کی دعا کیا ہے؟ پہلے اشرے کی دعا ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، دوسرے اشرے کی دعا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، تیسرے اشرے کی دعا ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ تینوں اشرے کی دعاؤں پر اگر ہم غور کریں تو اس میں کیا ہے؟ اس میں مغفرت مانگی جا رہی ہے، اس میں کیا کہتے ہیں، اللہ سے اپنے گناہوں کو معاف کروانے کی دعا ہے یہ، اس میں انسان اپنے گناہوں کو معاف کروا سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ تو یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ اگر ہم اس سے فائدہ اٹھائیں، جو شخص اس مہینے کی اہمیت کو سمجھ لے تو وہ کامیابی حاصل کر گیا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں اس بندے کی، اس کے روزے کی، جو روزے تو رکھ رہا ہے لیکن کان کے، آنکھ کے اور زبان کے گناہوں سے نہیں بچتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ان گناہوں سے نہیں بچتا اور وہ روزہ رکھتا ہے تو مجھے اس کے روزے کی اور اس بندے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ تو فرمایا گیا لیس لہ الا الجوع، اس کے لیے کچھ بھی نہیں سوائے بھوک کے، کہ اس کے لیے کچھ بھی، اس کا جو ریوارڈ ہے نا وہ صرف بھوک ہے، اس کو صرف بھوک نصیب ہوگی کہ وہ روزہ رکھے گا اور وہ ان تمام گناہوں سے نہیں بچے گا، تو اسے انعام میں کیا ملے گا؟ صرف بھوک ملے گی کہ وہ روزہ افطار کر لے گا اور اسے کھانا نصیب ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے ایسی شخص کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو کانوں کوئی گناہ سے نہیں بچتا، وہ غیبت بھی کر رہا ہے، غیبت سن بھی رہا ہے، میوزک بھی سن رہا ہے، سارا دن موویز بھی دیکھ رہا ہے، ڈراماز بھی دیکھ رہا ہے، اور آنکھوں کے گناہ سے نہیں بچتا، آنکھوں کے وہ ایسی چیزیں دیکھ رہا ہے، ایسی ایڈکشنز اس نے پالی ہیں، غلط چیزیں دیکھ رہا ہے، سیریز پہ سیریز دیکھے جا رہا ہے، اور زبان کے گناہوں سے نہیں بچتا کہ لوگوں کو تانے بھی دے رہا ہے، ٹونٹ بھی کر رہا ہے، گالیاں بھی دے رہا ہے، اور اپنے گھر والوں سے لڑ بھی رہا ہے، جھگڑ بھی رہا ہے، اور ایک عجیب سا ماحول پیدا ہو جاتا ہے ایسی چیزوں سے انفارچونیٹلی۔ تو اس کے لیے کیا ہے؟ لیس لہ الا الجوع، کہ اس کے لیے صرف بھوک ہے بس، اور کچھ نہیں ملتا اس کو رمضان کی وجہ سے۔ اس کو رمضان کی وجہ سے صرف یہ ہے کہ اسے بھوک محسوس ہوتی ہے، بھوک لگتی ہے، اس کے علاوہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اس رمضان میں۔ تو دیکھیں رمضان کے جو روزے ہیں نا، اس کی اللہ تعالیٰ ہماری ایک ٹریننگ کر رہے ہیں کہ میرے بندوں، جیسے دیکھو کہ بریانی حلال ہے، پیزا حلال ہے، تکے حلال ہیں، سب حلال ہیں، لیکن تم میرے کہنے پہ صبح فجر سے لے کر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مغرب تک تم حلال چیزوں سے بھی بچتے ہو، تو یہ تو پھر حرام ہے، میوزک وغیرہ سننا یہ گناہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ صبح سے لے کر مغرب تک تم حلال چیزوں سے بھی بچتے ہو، لیکن اگر تم باقی دنوں میں، باقی جو سال کے 11 مہینے ہیں، میرے کہنے پر حرام کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ اگر تم اس مہینے میں حلال چیزوں سے بھی پرہیز کرتے ہو تو سال کے 11 مہینوں میں تم حرام چیزوں کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ یہ ایک ٹریننگ ہے میری اور آپ کی کہ یار اب گھر پہ کوئی نہیں ہے، بھوک شدید لگ رہی ہے، اور سامنے ٹینک پڑا ہوا ہے یا کوئی زبردست اسٹرابیری ملک شیک پڑا ہوا ہے یا صرف ٹھنڈا پانی ہی پڑا ہے، اور میں پی سکتا ہوں، مجھے سخت پیاس لگ رہی ہے لیکن میں نہیں پی رہا، کیوں؟ ایک تو لوگ بھی نہیں دیکھ رہے، لیکن میں کیوں نہیں پی رہا؟ کہ اللہ کا حکم نہیں ہے، اللہ مجھ سے ناراض ہو سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے جب ہم اللہ کی وجہ سے حلال چیزوں کو چھوڑ رہے ہیں، جو کہ ہم مغرب کے بعد کھانا شروع کر دیتے ہیں اللہ کے حکم سے، تو ہم حرام کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے اللہ کی وجہ سے؟ یہ ایک ہماری ٹریننگ ہے کہ جس نے اس ٹریننگ کو یہ سمجھ لیا کہ یہ ہماری ٹریننگ ہے، اس نے رمضان کا مقصد پا لیا، وچ از تقویٰ۔
تو یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ جس رب کے حکم سے میں حلال چھوڑ رہا ہوں تو میں حرام کیوں نہیں چھوڑ سکتا۔ سلف صالحین گھر سے نکل کر مسجد میں آ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اپنے روزے کو محفوظ کرنے آئے ہیں، کہ ہم بری بات ہے کہ ہمارے منہ سے کوئی بری بات نہ نکل جائے، تو ہم اس وجہ سے گھر سے نکل آئے کہ ہم سے کوئی غلطی کوتاہی نہ ہو جائے اور ہمارا روزہ خراب نہ ہو جائے۔ دو صحابی تھے اور بہت اچھے دوست تھے، بہت قریبی دوست تھے۔ ایک جو ان میں سے جو ایک تھے تو انہیں بہت مطلب وہ ایگزرٹ کرنے والے تھے، جہاد کی تڑپ تھی ان میں بہت، اور نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ اور وہ جو دوسرے صحابی تھے مطلب وہ ان سے ایک سٹیپ کم تھے، تو وہ جو صحابی تھے جنہیں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کا شوق تھا تو وہ جہاد پر گئے اور وہ شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر، ہی واز ویری ہیپی کہ مطلب الحمدللہ شہادت کی موت نصیب ہو گئی۔ اور وہ جو دوسرے صحابی تھے وہ اگلے سال طبی موت سے مرے، مطلب یعنی کہ ان کی جو ڈیتھ تھی وہ نارمل ڈیتھ تھی، مطلب نوٹ شہادہ۔ تو طلحہ بن عبید اللہ جو تھے نا، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ محشر کا میدان ہے اور جنت میں جانے والے ان کی لائن لگی ہو، اور اس لائن میں جو طبی موت سے مرے تھے صحابی وہ فرسٹ پہ کھڑے ہیں، اور جو مطلب شہید ہوئے تھے وہ ان سے سیکنڈ پہ کھڑے ہیں۔ تو انہیں دیکھ کر وہ بہت حیران ہوئے اور انہوں نے کہا یہ کیا ہو گیا، حالانکہ جو شہید تھا، اللہ اکبر، اور شہادت کا تو کیا ہی مقام ہوتا ہے، لیکن انہوں نے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بھئی ایسا کیوں ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کیا تم نے اس کا رمضان کاؤنٹ نہیں کیا؟ اس نے رمضان کے روزے رکھے، اس نے نمازیں پڑھی، اس نے صدقہ خیرات کیا، قرآن کی تلاوت کی، اپنے رب سے دعائیں کی، اپنی نیتوں کو صاف کیا، اپنے گناہوں پہ رویا، کیا تم نے وہ کاؤنٹ نہیں کیا؟ واللہ ون رمضان کین میک اے بگ ڈفرینس ان آور لائف۔ اگر ہم ایک رمضان پہ اپنی زندگی وقف کر دینا، میں تو کہوں تو مطلب انسان کی 180 ڈگری پہ لائف چینج ہو سکتی ہے۔ اگر ایک انسان رمضان میں اپنی عادت، اپنی ٹریننگ وہ کر لے، جو وہ ٹریننگ دینا چاہ رہا ہے ہمیں رمضان، جس کا اصل مقصد تقویٰ ہے، اگر ہم اس کو حاصل کر لینا تو ہم کامیاب ہیں۔ تو میں دعا کرتی ہوں یا اللہ ہمیں توفیق بخش کہ ہم رمضان میں بہت کچھ اچیو کر سکیں، بہت ساری نیکیاں سمیٹ سکیں اور آپ کو راضی کر سکیں اور اپنے گناہوں کو بخشوا سکیں۔ اور یا رب میرے رمضان ایسا رمضان بنا دے، اور میرے رمضان کو ایسا رمضان بنا دے کہ جس میں آپ ہمارے لیے جنت الفردوس کے فیصلے کر دیں اور ہمیں جہنم کی آگ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔